کیا آپ نے کبھی ایسا حکمران دیکھا ہے جو آدھی رات کو گلیوں میں گھومتا ہو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا؟ کیا آپ نے ایسا انصاف دیکھا ہے جہاں ایک ماں بچوں کو پتھروں سے بہلا رہی ہو اور پھر اچانک دروازے پر خود خلیفہ وقت دستک دے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے میرے دوست۔ یہ واقعہ ہے جس نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سناتے ہیں جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے مشق لے رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام عرفان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسی ایکسپلورر۔ مدینہ کی وہ رات بڑی پر اسرار تھی، چاندنی رات تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کی نیند اس وقت تک حرام رہتی جب تک وہ یہ نہ دیکھ لیتے کہ اس کی رعایا خیریت سے ہیں۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ کی آنکھیں ہر وقت امت کی فکر میں نم رہتی۔ اس رات بھی آپ نے اپنے خادم اسلم کو ساتھ لیا اور گلیوں میں گشت کے لیے نکل پڑے۔ گشت کے دوران اچانک حضرت عمر کو ایک جھوپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ آواز اتنی دردناک تھی کہ عمر کا دل کانپ گیا۔ چپکے سے اس جھوپڑی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت چولہے پر ہانڈی رکھے بیٹھی ہے اور بچے پلک پلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پردے سے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، بھوکے ہیں، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عمر نے پوچھا، چولہے پر کیا پک رہا ہے؟ عورت نے آنکھوں سے آنسو پونچھے اور کہا، پانی میں پتھر ڈال کر ہانڈی چڑھائی ہے تاکہ بچے سمجھے کہ کچھ پک رہا ہے، شاید رو رو کر سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا رنگ بدل گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ یا اللہ، عمر سے حساب نہ لینا، یہ مجھ سے غفلت ہوئی ہے۔ عمر واپس مڑے اور سیدھا بیت المال پہنچے۔ آٹا، گھی، گوشت، کھجوریں اور لکڑیاں جمع کی۔ خادم اسلم نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ خود اپنے کاندھوں پر وہ بوری اٹھائی اور دوبارہ اسی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جھوپڑی پہنچ کر حضرت عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ہانڈی چڑھائی، آگ جلائی، کھانا پکایا اور اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ بچے خوشی سے ہنسنے لگے اور وہ ماں حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ یہ عظیم انسان کون ہے۔ جب کھانا کھل گیا تو حضرت عمر کچھ دیر بیٹھے اور اس وقت تک واپس نہ گئے جب تک بچے مسکرا نہ پڑے۔ عورت نے کہا، تم اس امت کے خلیفہ عمر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر نے مسکرا کر کہا، اے بہن، اگر عمر اچھا نہ ہوتا تو آج رات وہ تمہارے دروازے پر کھڑا نہ ہوتا۔ تو دوستو، یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے ایک علمی سبق ہے۔ حضرت عمر کا خلیفہ بننے کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ محلوں میں آرام کرتے رہے، بلکہ ان کے نزدیک خلافت ایک امانت تھی، ایک ایسا بوجھ جو قیامت کے دن ان کے کندھوں پر ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ذرا سوچئے، آج کے حکمران کتنے بے خبر ہیں اپنی رعایا سے، کتنے عمر جیسے حاکم ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب تک امت میں عمر جیسے لیڈر پیدا نہیں ہوں گے، یہ امت اٹھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر کے عدل کی مثالیں صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، رومی اور فارسی بادشاہ بھی آپ کے انصاف سے کانپتے تھے۔ جب ایک دفعہ ایک غیر مسلم سفیر مدینہ آیا تو وہ خلیفہ کا دربار تلاش کرتا رہا۔ آخر میں وہ آپ کو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے پایا۔ اس نے کہا، عمر، تم نے عدل کیا اس لیے بے خوف سو رہے ہو، ہم ظلم کرتے ہیں اس لیے محلوں میں بھی ہمیں نیند نہیں آتی۔ کبھی سوچا ہے وہ شخص جو خود سب کچھ کر سکتا تھا کیوں خادم کے ساتھ نکلا؟ اور پھر آخر وہ وقت بھی آیا جب مسجد نبوی میں نماز کے دوران ایک مجوسی غلام نے آپ پر حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود حضرت عمر نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، کیا میری نماز مکمل ہوئی؟ پھر فرمایا، جو شخص مجھے قتل کرنے آیا اگر وہ مسلمان ہے تو میں قصاص لوں گا، اگر غیر مسلم ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ ایسا عدل، ایسی عاجزی، یہی عمر تھے جو آج بھی تاریخ کا ماتھا روشن کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت بھر سے عزت پائیں تو حضرت عمر جیسے حکمران اور عمر جیسے عام مسلمان بننا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دل سے سنیے اور اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دنیا جان لے کہ اسلام کا اصل چہرہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمر جیسا عدل و کردار والا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔ تو دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اسی طرح کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔